بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی عباد اللہ الصالحین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وآلہ الطیبین الطاہرین المعظمین المکرمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سلاما دائما ابدا کثیرا کثیرا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے حد و بے انتہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت مبارکہ میں پیدا فرمایا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کے امت میں چنا۔ یہ امتی ہونا نبی کا بڑے مقدر کی بات ہے۔ سرکار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جتنے بھی پیغمبران اعظام اس دنیا میں تشریف لائے اور پھر یہاں سے چلے، وہ بارگاہ خداوندی میں یہی عرض کرتے تھے، پروردگار عالم ہمیں رسالت نہیں چاہیے، ہمیں پیغمبریت نہیں چاہیے، ہمیں نبوت نہیں چاہیے، مولا یہ سارے چیزوں کے بجائے، یہ سارے انعامات کے بجائے، یہ سارے عہدوں کے بجائے مولا ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے۔ یہ گزشتہ جو پہلے گزر چکے ہیں انبیاء اکرام سرکار کے امتی ہونے کی خواہش کیا کرتے تھے اور رب کی بارگاہ میں اپنے معروضے کو پیش کیا کرتے تھے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ سرکار نے ہمیں اپنی امت میں چنا اور ہمیں ان کے گن گانے کے، گن سننے کے اوقات ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ بڑا کرم ہے سرکار کا
اور اہل بیت اطہار کا اور بزرگان دین کا، کیونکہ ان کی تعریف کرنا، ان کی توصیف کرنا، ان کی بڑائی کرنا، ان کی شان و شوکت کو بیان کرنا اور سننا یہ اپنے بس کی بات نہیں۔ سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی میرا نام لینا چاہتا ہے، میرا نام لینا چاہتا ہے، المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شہید للہ، غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا غوث المدد، ان کا نام لینا چاہتا ہے تو سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا، جب تک میں نہیں چاہتا وہ میرا نام لے نہیں سکتا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے گن گانے والے کو پہلے یہ سلیکٹ کرتے ہیں، ہے نہیں؟ یہ پکا ہے کہ نہیں، مضبوط ہے کہ نہیں، آخر تک رہے گا کہ نہیں، پارٹی بدلے گا کیا؟ ہاں، آج کل تو لوگ بہت پارٹیاں بدلتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں، اگر اس میں کوئی ایسا اندیشہ نظر نہیں آئے تو سرکار غوث اعظم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ سلیکشن سرکار غوث اعظم پر چھوڑا گیا ہے۔ جس کو غوث اعظم سلیکٹ کرے اس کا کام وہی ہوتا ہے، یا تو اللہ کی تعریف کرتا ہے، یا تو رسول کی تعریف کرتا ہے، یا تو اہل بیت اطہار کی تعریف کرتا ہے، یا تو اللہ کے نیک بندوں کی یاد میں راحت، ان کی تعریف و توصیف کیا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو بنایا جاتا ہی، پیدا ہی اس لیے کیا جاتا ہے۔ اس کی رات جب ہوتی ہے تو وہ اس کی رات کو اس کی یاد میں گزارتا ہے۔ راتیں تو سب کی کرتی ہیں، جس کی مقدر میں جیسا جیسا رات کاٹنا خدا لکھ دیتا ہے وہ کاٹ دیتا ہے، مگر رات کی جو عبادت ہے، رات کی جو تنہائی ہوتی ہے، رات کے اوقات میں جو ذکر و اذکار ہوتے ہیں، اس کا ذائقہ، اس کا لطف، اس کی فضیلت کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے پیارے بندے، اللہ کو راضی کرنا چاہنے والے بندے اپنی راتوں کو عبادت الہی میں گزار دیتے ہیں۔ کبھی حالت قیام ہوتا ہے تو کبھی حالت رکوع، کبھی حالت رکوع ہوتا ہے تو کبھی حالت سجدہ، کبھی حالت ذکر، اسی اوقات میں ساری رات کٹ جاتی ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد سے فجر تک ایک ہی وضو ہوا کرتا تھا رات میں۔ عشاء پہ جو وضو ہوتا پھر اسی وضو میں نماز ہو جاتی۔ کیوں؟ جب بندے کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب اس کو ہلکی سی نیند آ جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ جمعہ میں دیکھے ہوں گے، اکثر مسجد میں دیکھو گا، لوگ آتے آ کو بیٹھ جاتے، بیٹھنے کے ساتھ ہی اس کو کیا ہے، ایک ہلکی سی نیند آتی اسے۔ جب آنکھ لگ جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر وضو کر لے گا کو نماز پڑھنا ہو۔ یہ ہلکی سی نیند آنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس محفل میں رحمت کے فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ شاعر نے کہا، جہاں ذکر رسول ہوتا ہے، جہاں ذکر رسول ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ جہاں ذکر رسول ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ایسی یہ جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں، جب اس مجلس کے اطراف کو گھیر لیتے ہیں تو جتنے لوگ اس محفل میں حاضر ہوتے ہیں، جتنے لوگ اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں،
انہیں کوئی فکر رنج غم نہیں ہوتا، ان کا دماغ ایک دم فری ہو جاتا ہے. جب انہیں سکون ملتا ہے تو آنکھ لگ جاتی ہے. مگر اللہ والوں کی آنکھ بھی لگ جاتی ہے. ہماری آنکھ لگ جاتی ہے تو خواب آتے ہیں. ہماری آنکھ لگتی ہے تو خواب آتے ہیں. اللہ والوں کی آنکھ لگتی ہے تو خدا سے سوال و جواب ہوتے ہیں. ہماری نیند وضو توڑ دیتی ہے. ہماری نیند وضو توڑ دیتی ہے. اللہ والوں کی نیند وضو نہیں توڑتی، کیونکہ ان کی نیند میں معراج ہوتی ہے. ان کی نیند میں، ان کے آنکھ بند کرنے میں یا تو دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے یا تو دیدار خدا ہوتی ہے. جو نبی کو دیکھے چاہے خواب میں دیکھے یا ظاہر میں دیکھے، وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے، ایسا پاک ہو جاتا ہے، ایسا پاک ہو جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. مگر دیکھنا بھی کیسا؟ ایمان کی حالت میں دیکھنا. ایمان کی حالت میں اگر دیکھ لیا تو خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے. ایسا تو ابو لہب نے دیکھا، ابو جہل نے دیکھا، مکے کے کفاروں نے دیکھا، مگر یہ اس مقام پر نہیں دیکھنا. ایمان کی حالت میں دیکھنا. ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھنے کے بعد وہ اس مقام پر پہنچتا ہے. اس مقام پر کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا. نہ قطب پہنچتا ہے، نہ خواجہ پہنچتا ہے، نہ غوث پہنچتا ہے. کسی نے سرکار کی بارگاہ میں آیا، اسلام قبول کر لیا، اپنے گھر چلا، مر گیا. نہ اس نے ایک وقت کی نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ عمرہ کیا، کچھ نہ کیا. سرکار کی بارگاہ میں آیا، اسلام قبول کیا، گھر گیا، موت کا فرشتہ آیا، اس کی روح کو لے کر چلا. وہ رضی اللہ عنہ ہوتا ہے. دیکھ لیا، سرکار کے ہاتھ پر ایمان لے آیا، موت ہو گئی، روح پرواز ہو گئی، مگر اس مقام پر اس کا اتنا اونچا مقام ہوتا ہے، نہ اس کے مقام کو نہ خواجہ پہنچ سکتا ہے، نہ غوث پہنچ سکتا ہے، نہ ابدال پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی قطب پہنچ سکتا ہے. تو سرکار کو دیکھنا ایمان کی حالت میں اس کو اس مقام پر پہنچاتا ہے کہ جس کے مقام کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا. آپ اندازہ لگائیے، ہماری نیند وضو توڑ دیتی ہے، ان کی نیند وضو توڑتی نہیں. یا تو دیدار خدا ہوتی ہے یا تو دیدار مصطفیٰ. ہر آدمی اللہ کی قربیت، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. اللہ کو ہے نا بھائی. اب ہم بھی یہ محفلیں کر رہے ہیں، نعت کی محفل کر رہے ہیں، ذکر کی محفل کر رہے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارے پیر صاحب راضی ہو جائیں گے، ہے نہیں؟ وارث پاک ہم سے وہاں راضی ہو جائیں گے، سرکار غوث پاک راضی ہو جائیں گے. جب یہ راضی ہو جائیں گے تو حضرت حسنین کریمین راضی ہو جائیں گے. ان کی نسبت سے فاطمہ زہرا راضی ہو جائیں گی، ان کے کرم سے حضرت علی راضی ہو جائیں گے، حضرت علی کے کرم سے سرکار راضی ہو جائیں گے.
جب سرکار راضی ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب کہہ دو ان لوگوں سے جو خدا سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پہلے وہ تم سے محبت کریں۔ قرآن کہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جو خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ اللہ کرنا چاہتے ہیں، پہلے انہیں ضروری ہے کہ وہ رسول کے قدموں تک پہنچے۔ جب یہ رسول کے قدموں تک پہنچ جائیں گے تو ہوتا کیا ہے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پہلے نبی سے رشتہ جوڑو، پہلے نبی سے رشتہ جوڑو۔ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف کو پڑھا کرتے تھے۔ کون؟ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، آگے سے ان کے والد محترم کا گزر ہوا۔ پوچھنے لگے بیٹے سے، بیٹا کیا کر رہے ہو؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ابا جان میں تلاوت قرآن پاک کر رہا ہوں۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم کیا علامہ اقبال کو کیا بولتے ہیں، سنو بیٹا، یہ قرآن کسی کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ قرآن کسی کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال پوچھے کیوں ابو جان؟ ارے یہ تو نبی کے قلب پر نازل ہوا، نبی کے قلب پر نازل ہوا۔ تو پوچھا ابا جان اس کو سمجھنے کے لیے کیا کریں؟ ارے قلب رسول میں جگہ پیدا کر، قلب رسول میں جگہ پیدا کر، قلب رسول میں جگہ پیدا کر۔ تو حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال نے پھر فاطمہ راضی کر لے، فاطمہ جب راضی ہو جائیں گے تو رسول راضی ہو جائیں گے، جب رسول ہو جائیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے میں خود تم سے راضی ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ یہ بندوں کے خدا کے درمیان دونوں کو ملانے والی ذات صرف ایک ہے، وہ ذات بندوں کے طرف بھی رہتے ہیں۔ ہماری آواز کو پہنچانے کے لیے ایک کی ضرورت ہے، وہ ایک کون ہے؟ تمہیں کائنات میں کوئی نہیں ملے گا سوائے ایک کے، وہ ہے ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اقرب ہیں ہمارے اور خدا کے درمیان، نبی اقرب ہیں۔ اقرب کے معنی قریب کرنے والا، بغیر نبی کے کوئی خدا کے قریب ہو ہی نہیں سکتا، کوئی قریب ہو نہیں سکتا۔ اب فاطمہ کو راضی کر لے کہا، کیوں؟ یہ ہم وزن ہے۔ جب فاطمہ زہرا آتی ہیں تو سرکار اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فاطمہ آتی ہیں تو نبی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ وزن دیکھا جا رہا، وزن، یہ وزن کتنا، قرآن کتنا وزن ہے جو قلب رسول پر اللہ تعالی نے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر اگر نازل میں کر دیتا تو پہاڑ پھٹ کر کے ریشہ ریشہ ہو جاتا۔
پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا، ریشہ ریشہ ہو جاتا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ قرآن کا وزن کتنا ہوگا، اور وہ دل جو قرآن کے وزن کو نبھائے، جبریل آتا ہے تو نبی اٹھتا نہیں۔ کون جبریل؟ جس کی حد سدرۃ المنتہا پر ہے۔ ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ خدا کے قریب ہو جائے۔ ہم نے دیکھا کہ خدا کے قریب کون ہوتے ہیں، دیکھا ہم نے جب حضرت موسیٰ کی تاریخ پڑھی، کوہ طور پر گئے، ہم ان کے ساتھ چلے، ہم ان کے پیچھے دوڑے، یہ خدا تک پہنچتے ہیں، وہ جا کر کوہ طور پر رک گئے۔ کون؟ ہم سوچے تھے کہ خدا تک پہنچیں گے، موسیٰ کوہ طور پر، جھلک ہو گئی خدا کی، آواز دی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں رب ارنی۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ میں دکھا سکتا ہوں لیکن تو دیکھ نہیں سکتا۔ آخر اصرار ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں کئی کروڑوں حصے کر کے، ایک تنکا بھی نہیں کہہ سکتے ہم، کوہ طور پر ڈالا، ان کے سارے ساتھی جل گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، وہ بھی کوہ طور پر رک گیا۔ اور ہم حضرت عیسیٰ کی تعریف سنی، ہم ان کے پیچھے چلے تو دیکھا وہ بھی آسمانوں پر جا کر رک گیا۔ پھر ہم سوچے کہ اور کوئی آگے جانے والا ہے، حضرت جبریل کی بات آئی، ہم ان کے پیچھے چلے، وہ بھی جا کے مقام سدرۃ المنتہا پر رک گئے۔ اب کوئی آگے جا رہا نہیں، خدا کی قربیت کے قریب، عرش الہی کے قریب کوئی جا رہا نہیں، خدا کے روبرو کوئی ہو رہا نہیں۔ ہوا کیا؟ سب رک گئے، سب رک گئے، صرف ایک ذات ہے، جبریل سدرہ کی بلندی پر رک گیا، ایک ذات نالین کے ساتھ آگے چلی گئی، وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو خدا کی دیدار کرنے کے لیے جو سیر ہوا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اس میں معراج کا ذکر ہے۔ سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلم، راتوں رات، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اب اتنے جملے میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تاریخ اگر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ معراج کی رات سرکار کو لینے کے لیے جبریل آیا، 70,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر آیا، براق کو لے کر آیا، ہے نا؟ بولو بھائی، یہ تاریخ ہے، صحیح بھی ہے۔ بلانے آیا ہے جبریل، مگر خدا فرماتا ہے سبحان الذی، میں لے گیا، میں لے گیا۔ آیا جبریل ہے، جبریل آیا معراج کی رات، میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چچازاد بہن ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ نبی کی یہ عادت تھی کہ نبی ساری رات نماز پڑھتے ہیں، نبی سوتے نہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے۔ سرکار تو سرکار ہیں، ذرا فاطمہ کی نماز بھی آپ کو سمجھاؤں۔
قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سردی کا موسم ہے، حسنین کریمین چھوٹے بچے، فاطمہ زہرا ان کو سلاتی ہیں اور پھر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ صبح کا وقت آ جاتا ہے، حضرت بلال اذان کہتا ہے، حضرت فاطمہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں پروردگار عالم، کتنی چھوٹی رات بنائی ہے تو نے، کتنی چھوٹی رات بنائی ہے، ان راتوں میں تیرے نبی کی بیٹی کے سجدے پورے نہیں ہوتے۔ تو خدا کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے فاطمہ میں رات لمبی بنا تو سکتا ہوں، میں رات لمبی بنا تو سکتا ہوں لیکن تیرے سجدے پورے نہیں ہوتے۔ قرآن جس پر شاہد ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے محبوب بندے اپنی راتیں کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں کاٹ دیتے ہیں۔ راتیں کٹ جاتی ہیں مگر ان کی عبادت، سجدے، رکوع، قیام، ان کی عبادت پوری نہیں ہوتی۔ اب بیٹی کا یہ عالم ہے تو سرکار نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی میں آقا کے پاؤں پر سوجن آ جاتی ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں، نورانی پاؤں۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفا، اے میرے پیارے، اے مزمل کی چادر والے، تھوڑی دیر کے لیے سو جا، تھوڑی دیر کے لیے سو جا۔ لیکن نبی سوتے نہیں، نبی سوتے نہیں۔ رب کہتا ہے سو جا، نبی سوتے نہیں۔ لیکن جب معراج کی رات آئی تو نبی سو گئے۔ نبی سوتے نہیں، معراج کی رات آئی تو نبی سو گئے۔ کیسے سو گئے؟ عائشہ کے گھر میں نہیں سوئے، بیٹی فاطمہ کے گھر میں نہیں سوئے، کسی اور زوجہ محترمہ اماں جان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے گھر میں نہیں سوئے، مسجد نبوی میں نہیں سوئے، خانہ کعبہ میں نہیں سوئے۔ کہاں سوئے؟ جگہ کو بدل دیا، اپنی چچازاد بہن ام ہانی کے گھر سو گئے۔ تو پتہ چلتا ہے معراج کا اشتیاق نبی کو نہیں ہے، معراج کو جانا نبی کی خواہش نہیں ہے۔ ہر نبی یہی عرض کرتے مولا ہمیں تیری دیدار کرا دے، ہر نبی معراج کرا دے خواہش کرتے، نبی وہ ہے خواہش نہیں کرتا، خدا خود اس کی دیدار کرانا چاہتا ہے۔ جگہ بدل گئی، ساری رات نماز پڑھنے والا نبی ام ہانی کے گھر سو گیا۔ رب نے فرمایا جنت کو سجایا، آسمانوں کو سجایا، زمین سے آسمان تک نورانی چادریں۔ جبریل کو بلایا، حکم دیا جاؤ 70,000 ملائکہ کی جماعت کو لے جاؤ، براق کو لے جاؤ، نبی سو رہا ہے، لے کے آؤ۔ ام ہانی کے گھر حضرت جبریل تشریف لائے، دیکھتے کیا ہیں، سرکار آرام فرما رہے ہیں۔ اب یہ نبی سو گئے، غلام پوچھتا ہے آقا آپ ساری رات عبادت کرنے والے، ساری رات نماز پڑھنے والے، آج تو معراج کا دن، معراج کی رات، خدا سے ملاقات کی رات، جنت اور دوزخ دیکھنے کی رات، خدا کی دیدار کرنے کی رات، انعامات لینے کی رات، اور اپنے چاہنے والوں کو حوروں کو بانٹنے کی رات، ایسی مقدس رات میں آپ سو رہے ہیں، معراج کی رات میں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نادان خاموش رہ، دنیا والوں کو معلوم ہو جائے، دنیا والوں کو معلوم ہو جائے، روزانہ
مجھے اس کی ضرورت تھی، روزانہ مجھے اس کی ضرورت ہے، دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ آج اسے میری ضرورت ہے۔ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے آج اسے میری ضرورت ہے۔ اب وہ تلاش کرتے ہوئے آیا، ام ہانی کے گھر آیا، دیکھا سرکار آرام فرما رہے ہیں۔ جبریل دیکھتے ہیں نبی آرام فرما رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار تیرا حبیب تو سو رہا ہے، اب بتا دے وہ اٹھنے کے بعد لاؤں یا اٹھا کر لاؤں؟ کیوں؟ سوتے ہوئے نبی کو جگانا بے ادبی ہے۔ فرشتوں کو معلوم ہے کہ یہ نبی کی بارگاہ ہے، فرشتے جانتے ہیں کہ نبی کا اور آل نبی کا مقام کیا ہے، فرشتوں کو معلوم ہے کہ ہم اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ اب اگر ہم نے یہاں حد پار کر لی تو ڈر ہے کہ کہیں ان کا نام فرشتوں کی لسٹ میں سے نہ نکل جائے، ڈر ہے۔ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جواب ملتا ہے جبریل تو نے اچھا کیا، میرے حبیب کو اٹھانے کا طریقہ و سلیقہ مجھ سے پوچھا، اب لے میرے نبی کے تلوے کو چوم لے، نبی کے تلوے کو چوم لے۔ حضرت جبریل امین کا سارا جسم نورانی تھا، اور یہ صرف ہونٹ کافور کے بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک پریشانی ان کو حضرت جبریل کو، خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے رہتے ہمیشہ مولا تو نے سارا جسم نورانی بنایا ہے مگر یہ ہونٹ کیوں کافور کے رکھا؟ جواب ملتا ہے جبریل خاموش رہ، وقت آنے پر کافور نور میں بدل جائے گا۔ حکم ہوا نبی کے تلوے کو چوم لے، نبی سو رہے تھے، جب حضرت جبریل امین نبی کے تلوے کو چومتے ہیں، نبی کا تلوا ہے، جبریل کے ہونٹ ہیں، جبریل کے سر پر شاہی تاج ہے، سید الملائکہ کا تاج ہے، امام الملائکہ کا تاج ہے، تاجور کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، یہاں کا ہو یا وہاں کا ہو، اس کا مقام ہے نبی کے قدموں میں۔ جبریل کی تاجداری یہ بتا رہی ہے، جبریل کی سرداری یہ بتا رہی ہے، جبریل کا امام ہونا فرشتوں کا یہ بتا رہا ہے، تاجور تو ہوں مگر نبی کے تلووں میں، نبی کے قدموں میں، جو نبی کے قدموں میں ہے اس کا بیڑا پار ہے، جو برابری میں ہے وہ ستیہ ناش ہے۔ تلوے کو چوما تو نبی کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پوچھا جبریل کیا کر رہے ہو؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود سے نہیں کر رہا ہوں، وہ کرا رہا ہے میں کر رہا ہوں، حکم اس کا ہے کام میرا ہے۔ جب حضرت جبریل نے نبی کے تلوے کو چوما، ہونٹ کافور کے تھے نور میں تبدیل ہو گئے۔ آقا پوچھتے ہیں ارے تو نے میرے تلوے کو چوما؟ جبریل کو معلوم ہے کہ تلوے کا مزہ کیا ہے۔ آسمان تڑپتا رہا، معراج کو جانے کا آسمان کی بھی ایک آرزو ہے۔ شاعر کہتا ہے فلک بولا، یہ زمین میں
اور آسمان میں جھگڑا ہوتا، میں بڑا کر، آسمان بولتا میں بڑا، زمین بولتی میں بڑی، دونوں میں جھگڑا ہوتا. تو اس جھگڑے کو شاعر نے اپنے خیالات میں اس کو قلم بند کیا. فلک بولا کہ مجھ میں چاند کیسا نور والا ہے. فلک بولا کہ مجھ میں چاند کیسا نور والا ہے، زمیں بولی کہ مجھ میں کالی کملی والا ہے. زمیں بولی کہ مجھ میں کالی کملی والا ہے. فلک بولا کہ مجھ سے ابر رحمت بھی برستا ہے. فلک بولا کہ مجھ سے ابر رحمت بھی برستا ہے، تو زمیں بولی کہ تو خدم محمد کو ترستا ہے. تو پھر آسمان نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی مجھے بھی قدم بوس ہونے دے یا رب، نہیں تو میری کیا فضیلت رہے گی. تو اللہ تعالیٰ آسمان کی اس آرزو کو قبول کیا، پھر نبی کو معراج کے لیے بنایا. ارے نبی کا طلوع کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ابھی آسمان نبی کے طلوع کا نظارہ نہیں کیا تھا، بے چین تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آسمان گر تیرے طلوعوں کا نظارہ کرتا، آسمان گر تیرے طلوعوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تیرے صدقے اتارا کرتا. آسمان گر تیرے طلوعوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تیرے صدقے اتارا کرتا. حضرت جبریل نبی کے طلوع کو چوم لیتے ہیں، ہونٹ کافور کے تھے نور میں تبدیل ہو گئے. آقا نے پوچھا جبریل تو نے میرے طلوع کو چوما، بتا کچھ لطف بھی آیا، مزہ بھی آیا، ٹیسٹ بھی آیا، کیسے لگا میرا طلوع کو چومنا؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جنت میں دیکھا، نہ جنت کے محلوں میں دیکھا، نہ جنت میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت میں دیکھا، نہ جنت کے باغات میں دیکھا، نہ جنت میں دیکھا، نہ جنت کے میووں میں دیکھا، نہ جنت میں دیکھا، نہ جنت کے دودھ میں دیکھا، نہ جنت میں دیکھا، نہ جنت کے شہد میں دیکھا. مزہ اے نبی میں نے تیرے قدموں میں دیکھا. حضرت جبریل امین نے بتایا کہ نبی کے قدموں میں وہ مزہ ہے، وہ مزہ ہے، وہ مزہ ہے جو مزہ جنت میں بھی نہیں ہے. صحابہ جانتے تھے. آقا فرماتے ہیں کہ تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے. آقا نے کئی صحابہ کو جنت کی بشارت دے دی مگر خاموش رہے. جنت کی بشارت آنے کے بعد خوش ہو جانا چاہیے تھا، خاموش رہ گئے. چہرے پہ رنج تھا، غم تھا، الم تھا. پوچھا آقا نے کیوں؟ جنت کی بات، جنت کا کوٹا الاٹمنٹ ہو رہا ہے تو خاموش کیوں، کچھ بولتے نہیں. آقا غلام ادب سے عرض کرتے ہیں آقا کیا آپ اس جنت میں ہوں گے جس جنت میں ہوں گے تو ہم کو مزہ آتا ہے، اگر آپ اس جنت میں نہ رہیں تو ہمیں مزہ کیا آتا ہے؟ ارے یہ تو صحابہ کا معاملہ ہے. حجر اسود نے گڑ گڑا کے رویا تھا. یہ جو حجر اسود ہے یہ بھی اہل بیت کا وفادار ہے اور بے مثل و بے مثال عاشق ہے. ابھی کائنات نہیں بنی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو بنایا، پھر اس سے اہل بیت کو بنایا. پانچ کو پہلے بنایا اللہ نے، جس کو بیگم شاہ وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
اپنے کلام میں یوں لکھتے ہیں، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ یہ 5 نفوس قدسیہ کون؟ حضرت سیدنا امام حسین، حضرت سیدنا امام حسن، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سرکار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ 5 تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان 5 کو اپنے ساتھ لے لیا، اب یہ 5 کو ایک جگہ رکھا۔ یہ جو حجر اسود ہے ایک مخرب فرشتہ ہے، اس کو رکھا دربانی کے لیے، رکھوالی کے لیے تھا، ابھی کائنات نہیں بنی تھی۔ حجر اسود ایک مخرب فرشتہ ہے، وہ اہل بیت کا پہرے دار تھا۔ رکھوالی کرنے والا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا، تو یہ رونے لگا۔ کون؟ حجر اسود۔ وہ جنت میں تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا، یہ جنت میں اکیلا ہو گیا تو رونے لگا۔ اللہ نے پوچھا، ارے جنت میں بھی کوئی روتا ہے؟ جنت میں بھی کوئی روتا ہے؟ تو اس مخرب فرشتے نے عرض کی، مولا میری جنت تو وہی ہے جو تو نے لے لی۔ یہ تو مخرب فرشتے کا یہ عالم، صحابہ کا کیا عالم۔ آقا جس جنت میں آپ نہ ہو تو وہ جنت ہمیں نہیں چاہیے، وہ جنت ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ حجر اسود ایک مخرب فرشتہ ہے، یہ بھی جدائی میں رونے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، چاہتا کیا ہے؟ اے اللہ مجھے یہ جہاں رہتے ہیں وہاں بھیج دے۔ اب ان کو وہاں سے بھیج دیا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو خدا کے قریب ہونے کے باوجود بھی، جنت میں ہونے کے باوجود بھی فرشتہ معصوم ہوتا ہے، معصوم ہونے کے بعد بھی نبی سے دوری نہیں چاہتا، نبی سے دوری نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ نسبت نبی کی کہاں تک لے جاتی ہے۔ ان کی نسبت میں جو راحت ہے، جو سکون ہے، وہ کسی اور نسبت میں نہیں ہے۔ ان کی شان نرالی ہے، انہیں پہچاننا عام انسانوں کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے انہیں بنایا تو اپنے نور سے بنایا۔ جب تک یہ سمجھ میں نہیں آتے، 5 خدا سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی لیے ان کی پہچان کرنا ضروری ہے۔ یہ اس مقام پر ہونے کے باوجود بھی یہ سجدہ کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم اس مقام پر ہونے کے باوجود خدا اور ہے، ہم اور ہے۔ یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، مگر خدا سے جدا نہیں ہے، خدا سے جدا نہیں ہے۔
تو حضرت سیدنا جبریل امین سے پوچھا گیا بتا کچھ لطف آیا؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے خدموں میں جو مزہ ہے وہ مزہ جنت میں بھی نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ، بھیجا جبریل کو ہے، کہتا ہے کہ میں لے گیا۔ ارے جبریل آیا ملائکہ کے ساتھ فرشتوں کی جماعت کو لے کر آیا، مگر خدا بھی آیا، خدا پردے میں، خدا پردے میں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں تو کسی فرشتے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس میں یہاں کسی فرشتے کا ذکر نہیں ہے۔ میں لے گیا، کیسا؟ اپنے بندے کو لے گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے راتوں رات لے گیا، خدا اگر چاہتا تو دن میں بھی لے جا سکتا تھا۔ معراج پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، معراج پر لوگ اگر نبی دن میں معراج کے لیے جاتے تو لوگ کہتے ہیں ارے دن کے اجالے میں گئے، سورج کا اجالا تھا، یوں گئے یوں آ گئے۔ بتا دیا نبی سورج کا محتاج نہیں ہے۔ اب جو رات چل رہی ہے آپ دیکھو چاند نظر نہیں آتا، اندھیری رات ہے۔ نبی جب معراج کے لیے جاتا ہے تو کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، نہ چاند کی روشنی کی ضرورت، نہ سورج کی روشنی کی ضرورت۔ نبی کسی چیز کا محتاج نہیں، ساری کائنات نبی کی محتاج، سورج نبی کا محتاج، چاند نبی کا محتاج، ہوا نبی کی محتاج، ساری کائنات نبی کی محتاج، نبی کسی کا محتاج نہیں۔ جو محتاج ہے وہ نبی نہیں، جو محتاج ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ بات ایک اور یاد کہہ دوں، ولی جھوٹے نہیں ہوتے، ولی بولو ذرا، ولی جھوٹے نہیں ہوتے، جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ ولی نہیں ہوتے۔ میں لے گیا بعبدہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو روحانی معراج ہوئی، اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کی شان یوں بیان فرمایا کہ میں اپنے بندے کو لے گیا، میں اپنے بندے کو لے گیا۔ بندہ جب ہوتا ہے جسم بھی ہو اور روح بھی ہو، بندہ جب ہوتا ہے، اگر جسم سے روح نکل جائے بندہ نہیں مردہ ہوتا ہے۔ جب نبی معراج کو گئے تو جسم بھی تھا روح بھی تھی، جسمانی معراج سرکار کی۔ نبی جسم اور روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معراج کو لے گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ لے جانے والا خدا ہے، جانے والا تو مصطفیٰ ہے۔ اس معراج کی خاطر انبیاء تڑپتے رہے۔ یہ ایسے نفوس ہیں، یہ کبھی یہاں سے چھوڑ کر وہاں جانا پسند نہیں کرتے، یہاں سے وہاں جانا پسند نہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ اگر ضرورت ہے تو ان کو ہی یہاں آنا پڑتا ہے۔
جب یہ یاد آ جاتے ہیں تو ان کی دیدار کے لیے الگ الگ قسم کے بہانے بنا کر آ کے دیدار کر کے چلے جاتے ہیں۔ تاریخ میں جنت سے میوہ زمین پر آیا، آپ کو بہت سارے واقعات مل جائیں گے، مگر زمین پر پکی ہوئی روٹیاں کبھی آسمان پر نہیں گئیں، مگر روٹیاں جو زمین پر بنی ہیں وہ آسمانوں پر گئی ہیں۔ وہ کون سی روٹیاں؟ جو فاطمہ زہرا کے ہاتھوں سے پکی ہیں۔ میرے آقا نے اپنی آل کو منت کے روزے رکھوائے، سرکار کے سوا فاطمہ زہرا، حسنین کریمین، سب نبی کے گھر والے روزہ تھے، منت کے روزے، نبی نہیں تھے۔ جب افطار کا وقت آیا، جبریل بھیس بدل کے فاطمہ کے دروازے پر آتا ہے، کہتا ہے کہ یتیم ہوں، کھانا دو۔ فاطمہ زہرا اپنی غلام حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتی ہیں کہ فضہ، ان کو سارا کھانا اٹھا کر دے دو۔ دوسرے دن پھر وہی معاملہ آتا ہے، غریب ہوں، کھانا دو۔ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں فضہ کھانا دے دو، افطار کو اٹھا کر دے دو۔ تیسرے دن آتا ہے حضرت جبریل، میں قیدی ہوں، کھانا دو، پھر کھانا اٹھا کر دے دیتی ہیں۔ فضہ پوچھتی ہیں یہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ یہ سید الملائکہ جبریل ہے، کبھی میرے دروازے پر یتیم بن کے آتا ہے، کبھی غریب بن کے آتا ہے، کبھی قیدی بن کے آتا ہے، کبھی درزی بن کے آتا ہے۔ اب فاطمہ کے در کا بھکاری نبی کو لینے کے لیے معراج کے لیے آئے، خدا کو گوارا نہیں۔ اس لیے فرمایا میں لے جا رہا ہوں، سبحان الذی اسری، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ ارے جبریل آیا نبی کو لینے کے لیے، کس لیے؟ براق کی لگام کو تھامنے کے لیے آیا، اعلان کرنے کے لیے آیا، ملائکہ کو اٹینشن کرنے کے لیے آیا، اناؤنس کرنے کے لیے آیا۔ جب کسی منسٹر کی گاڑی آتی ہے تو پولیس کی گاڑی سائرن مارتی ہوئی جاتی، ہاں؟ اب جبریل بھی وہی اپنے قافلے کو لے کر سائرن مارتا ہوا، اعلان کرتا ہوا چلا جا رہا تھا، خاتم الانبیاء معراج کو جا رہا ہے، محمد معراج کے لیے جا رہا ہے، مصطفیٰ معراج کے لیے جا رہا ہے۔ کائنات اٹینشن میں رہ جاؤ، کائنات اٹینشن میں رہ جاؤ، انبیاء با ادب کھڑے ہو جاؤ، آدم ادب سے کھڑے ہو جانا، یوسف ادب سے کھڑے ہو جانا، ابراہیم ادب سے کھڑے ہو جانا، اسماعیل ادب سے کھڑے ہو جانا۔ 1,24,000 پیغمبروں کو ادب سے کھڑنے کا اعلان کرواتے ہوئے اعلان کرتے جا رہے تھے۔ یہ کام جبریل کا تھا، خدا ساتھ ساتھ تھا۔ خدا فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ ذات پاک ہے جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لنریہ من آیاتنا۔ اللہ یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنے آیات نبی کو بتائیں، اپنے آیات نبی کو بتائیں، اپنے آیات نبی کو دکھائیں۔ جب نبی نے آیات کو دیکھ لیا، نبی نے آیات کو دیکھ لیا تو فاطمہ زہرا فرماتی ہیں انا آیت اللہ الکبریٰ، میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی آیت ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی آیت ہوں، انا آیت اللہ الکبریٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو معراج کو بلایا، اس کے کئی معاملے ہیں،
ہم نے سنا کہ معراج میں نماز کا تحفہ ملا. ہاں ملا. معراج کا تحفہ ایک ہی تحفے نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کو کئی تحفوں سے نوازا، کئی تحفوں سے نوازا. جب گئے امامت فرماتے ہیں انبیاء کی، یہ تو سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے. سرکار یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پر پہنچے. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جائیے، میں نہیں آ سکتا، آگے آپ جائیے. سدرہ کی بلندی پر رک گئے حضرت جبریل امین. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو یوں ارشاد فرماتے ہیں، گرک موئے سرے برتر خدم، فروغ تجلی بسوز و پرم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے جائیے، اگر میں یہاں سے بال برابر بھی اگر آگے بڑھا تو تمہاری تجلی سے میرے پر جل جائیں گے، کیونکہ سدرۃ المنتہا پار ہونے کے بعد مقام محمدی بدلنے والی ہے، نور بے حجاب ہونے والا ہے. اب جبریل کے پروں میں اتنی طاقت کہاں کہ اس نور کو اس نور کی تجلی میں رہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جائیے، میں نہیں آ سکتا. تو یہاں ایک بات کو سمجھنا ضروری، جبریل اگر نبی کو اپنی طرح سمجھتے، جبریل نبی کو سرکار کو اگر اپنی طرح سمجھتے تو سدرۃ المنتہا پر روک لیتے، رک جاؤ یہاں. یا اپنے کو نبی کی طرح سمجھتے، یا اپنے کو نبی کی طرح سمجھتے تو وہ بھی ان کے ساتھ گزر جاتے. سدرہ کی بلندی پہ رک کر کے فرمایا سدرہ والا اور ہے، معراج والا اور ہے. اب سوچنا چاہیے انسان کو، سید الملائکہ، فرشتوں کا امام، فرشتوں کا سردار، نہ اپنے کو نبی کی طرح سمجھ رہا ہے، نہ نبی کو اپنی طرح سمجھ رہا ہے. اپنی طرح سمجھتے تو نبی کو روک لیتے، اپنے کو نبی کی طرح سمجھتے تو ساتھ چلے جاتے. بتا دیا میرا مقام یہی ہے، آپ کا مقام آگے ہے. اب یہ ذرا ذہنہ کمزور ہیں، زنگ لگے ہوئے دماغ ہیں لوگوں کے، نبی کی برابری کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے حضرت جبریل کے صدقے. کھلے الفاظوں میں بتا دیا. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں اس کے نبی کی شان میں. ہر جگہ سنبھل کے سمجھا رہا ہے، مگر یہ بے ادب سنبھلتے نہیں ہیں. ادب والا سنبھلتا ہے، بے ادب کہاں سے سنبھلے. گئے جنت کی سیر کی، آقا نے جنت کے حوروں کو دیکھا. ایک بار درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد. جب آقا جنت میں گئے، جنت کی سیر کی، حوروں کو دیکھا، خیال آیا نبی کو، اپنے غلاموں کا خیال آیا، اپنے صحابہ کا خیال آیا. حوروں کو دیکھتے گئے. جنت میں جو حوریں تھیں، انگلی کا اشارہ کر کے آقا فرماتے ہیں یہ ابو بکر کے لیے، یہ عثمان کے لیے، یہ عمر کے لیے،
یہ ابو دردہ کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے۔ جب جنت کے حوروں سے سب سے خوبصورت حور پر آقا کی نظر پڑی تو اس کو دیکھا، وہ مچل رہی تھی، اپنے انداز بتا رہی تھی، اس کو دیکھا میرے سرکار نے، فرمایا یہ میرے کالے بلال کے لیے، یہ میرے کالے بلال کے لیے۔ آقا نے جنت میں حوروں کو بانٹ رہے ہیں۔ وہ حوروں کی سردارہ جو سب سے خوبصورت تھی، موسٹ بیوٹیفل تھی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ناز دیکھو، انداز دیکھو، میری خوبصورتی دیکھو، میری بیوٹی دیکھو، میں اتنی بیوٹی، ایسی موسٹ بیوٹیفل کو آپ تمہارے کالے بلال کے لیے۔ آقا نے فرمایا ارے حیا کر، حر حیا کر، میں نے ابھی یہاں کھڑے کھڑے کہہ دیا ہے، ابھی جا کر اسے پوچھنا ہے کہ تو راضی ہے کیا نہیں۔ یہ کرم ہے سرکار کا، جسے چاہتے ہیں وہ نواز دیتے ہیں۔ وہ جو نوازنے کے لیے آتے ہیں ہے نا، نواز دیتے ہیں۔ اے معراج خدا کی دیدار ہوتی ہے اس میں، وہ رات کل کی رات ہے، یہ شب معراج کی رات، اس میں دیدار خداوندی، نمازوں کا تحفہ ہم کو ملا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ 50 وقت کی نماز تھی، 50 سے 5 ہو گئے، یہ سارے واقعات آپ کو معلوم ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، سرکار کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں معراج کی شب کچھ کہنے سننے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی بھی انہی کی یاد میں، ہماری موت بھی انہی کی یاد میں، ہماری آخرت بھی انہی کی یاد میں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ सरका पीछे सरका दीवार को सरका। इन्नल्लाहु सल्लल्लाहु अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इब्न हैदर सलामुन अलैका, जाने हैदर सलामुन अलैका। इब्ने हैदर सलामुन अलैका, जाने हैदर सलामुन अलैका। जान इस्लाम में तुमने भर दी, दीनो जिंदा हुआ है दोबारा। जान इस्लाम में तुमने भर दी, दीनो जिंदा हुआ है दोबारा। है शहादत
تمہاری ہے افضل حق کی سرور سلام علیکہ ابن حیدر سلام علیکہ جان حیدر سلام تیری معصومیت کے صدقے تیری مظلومیت کے میں قربان تیری معصومیت کے میں صدقے تیری مظلومیت کے میں قربان پیارے اکبر سلام علیکہ ننھے اصغر سلام علیکہ ابن حیدر سلام علیکہ جان حیدر سلام علیکہ لا الہ دیا تم نے نعرہ انقلاب کلایا جہاں میں لا الہ دیا تم نے نعرہ انقلاب کلایا جہاں میں چیخ پہنچی تمہاری پلک پر اے نواگر سلام علیکہ ابن حیدر سلام علیکہ جان حیدر سلام علیکہ چومنے تم کو ترسا ہے پانی دیکھنے تم کو تڑپا ہے پانی چومنے تم کو ترسا ہے پانی دیکھنے تم کو تڑپا ہے پانی تم پہ دریا کی لہریں نچاور شاہ کوثر سلام علیکہ ابن حیدر سلام علیکہ جان حیدر سلام علیکہ دیکھ محفل میں آئے فرشتے انبیاء اولیاء بھی ہے شامل دیکھ محفل میں آئے فرشتے انبیاء اولیاء بھی ہے شامل دست بستہ کھڑا ہو ادب سے بول ساگر سلام علیکہ ابن حیدر سلام علیکہ جان حیدر سلام علیکہ اے میرے مولا کے پیارے نور کے آنکھوں کے تارے آپ کی سید پکارے آپ کی سید پکارے تم ہمارے ہم تمہارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا نور خلق اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا زینت عرش اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا عروس مملکت اللہ وعلى آلك وصحبك وأزواجك وأهل بيتك يا قاسم رزق الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحفظني مولاي من كل آفات الدنيا والآخرة وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا تلاوة سورة الفاتحة. قل هو الله أحد الله الصمد. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہمارے صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا جو گناہ جانے انجانے میں ہے مولا ہمارے سارے خطاؤں گناہوں کو معاف فرما. مولا ہمیں نیک راستے پر چلا. ہماری ہر مصیبت کو پریشانیوں کو تکلیف کو دور فرما. مولا ہم پر جو بھی مصیبت پریشانی تکلیف اگر آنے والی ہوں تو مولا تیرے حبیب کے ساتھ سب کو دور فرما اور سارے مشکل پریشانی تکلیف لمحات خوشی میں تبدیل فرما. مولا ہمارے آواز ان کی آواز کی مغفرت فرما. مولا اگر جنت میں ہے تو ان کے درجات کی بلندی عطا فرما. مولا اگر کوئی قابل اعظم ہے تو مولا تیرے حبیب پاک کے صدقے مولا عذاب سے رہائی عطا فرما. ان کا مقام خلد بری میں عطا فرما. مولا جتنے لوگ اس بابرکت محفل میں حاضر مولا ان کے دامنوں کو رحمت کے پھولوں سے بھر دے. یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما. ان کی کمائی میں برکت عطا فرما. ان کی ہر پریشانی کو دور فرما. مولا تیرے حبیب کائنات کے صدقے مولا ان کے گھروں پر تیرے رحمت کی بارش نازل فرما. مولا ہم خطا کار سیاہ کر گنہگار مولا تیرے حبیب کے اور تیرے پیارے بندوں کی محفل کو سجائے ہے. مولا تیرے حبیب پاک کے صدقے اہل بیت اطہار کے صدقے مخصوص سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور حضور سیدنا وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے مولا ہماری اس مختصر سی محفل کو تیری بارگاہ میں قبول فرما اور اس کی فضیلتیں برکتیں مولا ہم پر نازل فرما. مولا تیرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کالی کملی کا سایہ نصیب فرما اور ہم سب کو خاتمہ ایمان پر فرما. کچھ رہے یا نہ رہے بس التجا ہے مولا نزا کے وقت سلامت سب کا ایمان رہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والغمار وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.